آپ حضرات ماشاءاللہ فاضل ہو گئے، اللہ نے آپ حضرات کو فضیلت بخشی، اللہ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائی۔ لمبی چوڑی ہدایت حضرات دیتی رہتے ہیں، میں چھوٹی سی بات کہتا ہوں کہ سب سے بنیادی چیز ہے اخلاص، کہ ہمارے کام جس شعبے کی بھی ہوں، جتنے بھی ہوں، سارے صرف اللہ کے لیے، دکھاوے کے لیے نہ ہو، شہرت کے لیے نہ ہو، پیسہ طلبی کے لیے نہ ہو، لوگوں میں نام پانے کے لیے نہ ہو، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ والے تو اس سے بڑی بات کہتے ہیں کہ حضرت محمود سبحانی غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ جنت کے لیے کام کرنا، دوزخ سے بچنے کے لیے کام کرنا، اصل میں یہ بھی نفسانیت بھی ہے۔ ذات کو فائدہ ہے نا کہ عذاب سے بچ جاؤں، جنت کے بدلے لوٹنا اپنی ذات کے لیے۔ اصل اخلاص ہے کہ کام صرف اللہ کی رضا کے لیے، کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ ایک اللہ والے فوت ہو رہے تھے، جنت ان کے سامنے کر دی گئی، فرمایا عرض کیا اللہ پاک میں نے اس کے لیے نہیں کیا، پھر جنت سامنے کی گئی، 7 بار جنت سامنے کی گئی، ہر دفعہ یہ بات فرمائی کہ اللہ پاک میں نے اس کے لیے نہیں کیا، بس آپ خوش ہو جائے میں اس لیے کیا۔ اس لیے اصل اخلاص، اعلیٰ اخلاص۔ یہ ہے کہ صرف اللہ کے لیے کام، وہ راضی ہو گئے، سب کچھ ہی بن گیا۔ ہمارے بزرگوں میں مولانا مفتی محمد حسن صاحب جامعہ شفیعہ لاہور کے بانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حکیم الامت مولانا شفیع تانوی کے بڑے خلفاء میں سے، ہمارے ملتان کے کچھ علماء کو ساتھی حضرت کو ملنے کے لیے گئے۔ ایک صاحب نے عرض کیا حضرت میرے لیے یہ دعا فرما دے، یہ دعا فرما دے، یہ دعا فرما دے۔ حضرت نے فرمایا دیکھو میں تمہارے لیے صرف ایک دعا کروں گا۔ کیا کروں گا؟ کہ میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے۔ بس وہ راضی ہو گئے، ساری تمنائیں پوری ہو گئی، ساری دعائیں قبول ہو گئی، ساری نعمتیں مل گئی۔ اس پر راضی جس پر ہو جائے، نہ اس کو دوزخ کا کھٹکا، نہ اس کو جنت سے محرومی، یقیناً وہ مل جانی، لیکن اصل اس کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے جو بھی ہم کریں۔ خصوصاً ایک جذبہ شہرت کا ہے، اس سے بہت بچنا چاہیے۔ اس پر مجھے بلے شاہ کا شعر یاد آ رہا ہے، لیکن کیا کروں میرا ترنم نہیں ہے، ترنم نہیں ہے، میں ایسے شعر سناتا ہوں۔ اور ترنم کہ آپ ایسے ہلے ہوئے ہو تو آپ کو ترنم کے بغیر مزہ ہی نہیں آتا۔ نکاری سیسا وغیرہ نے ترنم سے لوگوں کو مست کیا ہوا ہے۔ محمد رسول صاحب کہتے میں پڑھتا ہوں، ان کا ترنم ایسا ہے کہ سننے والے اٹھ کے بھاگ جائیں۔ ایسا اللہ ترنم بخشا ہے تو کہیں نہیں پڑھ سکتا تو سن نہیں سکتا۔ اس لیے ان سے پڑھوانے کا مطلب یہ ہوگا کہ مجموعہ ختم ہو جائے۔ بے ادبی کی معذرت،
لیکن حقیقت نہیں ہے. بات میں کہیں باقی اگر آپ سن لیں تو آپ کو یقین ہو جائے گا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. یہ مجمع صبح سے ان کو سن رہے ہیں. السلام وعلیکم مفتی شاہد صاحب اپنا طرف دیا. ٹھیک ہے. اور حضرت بلے شاہ کو جانتے ہو تم لوگ؟ نہیں جانتے. پٹھان تو بالکل نہیں جانتے. پٹھان نہیں جان سکتے. بلے شاہ ایسے ہیں، پنجابی بزرگ ہیں، بہت بڑے اللہ والے. وہ بیعت ہو گئے حضرت مولانا عنایت احمد صاحب لاہوری سے. حضرت مولانا عنایت احمد بہت بڑے عالم بھی تھے، اللہ والے بھی تھے، لیکن قوم کے ارائیں تھے. ارائیں جانتے ہو؟ قوم کے جس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا. خطبہ کرنی چاہیے. جے تو بندہ سائیں دا وسا نہ کھائی رائی کتنے جا کے دھوکہ دے دے. اس لیے رائیوں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ ان رائیوں کی بات ہے کہ جو اللہ والے نہ ہوں، مولوی عالم قاری حافظ نہ ہوں، بے دین رائیوں کی بات ہے. اصل جو رائی عالم بن جاتے ہیں وہ ہمارے سردار، ہمارے حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواسی ارائیں تھے. حضرت مولانا ابراہیمیہ چلو والے بزرگ بہت بڑے اللہ والے ارائیں تھے. حضرت مولانا عبدالمجید صاحب، مولانا ضیاء احمد صاحب، مولانا ظریف ہمارے شیخ الحدیث ارائیں تھے. اس لیے ارائیوں میں جو پڑھ کے عالم بن گئے وہ تو بہت اونچے گئے. لیکن برادری کی خصوصیات کچھ ہوتی ہے. اس کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ جے تو بندہ سائیں نہ بسا نہ کھائی رائی اگے جا کے کسی نہ تو دھوکہ دے گا. میں وقت زیادہ لے رہا ہوں. کوئی بات نہیں. وہ ارائے پیر کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو قوم ان کی سید تھی. حضرت بلے شاہ خود سید خاندان سے، گھر والے خاندان والے سارے ناراض ہو گئے کہ سید ہو کر رائیں چھوٹی قوم کے ہاتھ پر بیعت کر لی. بیعت توڑ دو، بیعت توڑ دو، بہت کچھ کہا. سب عورتیں بھی مرد بھی بلے شاہ کے پیچھے پڑ گئے. بلے شاہ نے اس میں اپنے شعر میں اس کا ذکر کیا ہے. کہو تو شعر سنا دو. کوئی ترنم والی بات ہے. ترنم والی بات واقعی ایسی ہے، اس کمی کو میں پورا نہیں کر سکتا. بڑی مسعود آگے پورا کرے گا، بڑی مسعود پورا کرے گا. بیعت توڑ دو. مطالبہ شروع ہو گیا. حضرت بلے شاہ نے اس کو اپنے شعر میں ذکر کیا ہے. بلے شاہ سجاون آئیاں پینا دے پر جائیاں. یہ ساری پنجابی ہے، پشتو والے کیا جانے. اب پشتو زبان تو بہت اونچی ہے نا، پنجابی ہم ساتھ بولنے والے ہیں. بلے شاہ سمجھاون آئیاں پینا تے پر جائیاں. ملا بلیا ساڈا کہنا چھڑ دے پلا رائیاں. بیعت توڑ دے. تو آل نبی اولاد علی نو لیکاں لائیاں. لیکاں سمجھ دیو اسی حضرت علی دی اولاد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آل. تو رائن دے ہاتھ سے بیعت کر کے سانو عیب لگایا.
وہ آل نبی اولاد علی نو لکھا لائی. آگے بلے شاہ اس کا جواب دیتے ہیں. جیڑا سانو سید آکھے دوزخ ملن سزائیاں کہ میں رائن کا بیعت ہو کر میں رائن ہو گیا ہوں، مجھے سید کوئی نہ کہے. یہ شیخ کی محبت میں کہہ گیا. جیڑا سانو سید آکھے دوزخ ملن سزائیاں اور جیڑا سانو رائن سدے بھیجتی بھی نہ پائی. اپنے شیخ کی محبت کہ میں رائن ہو گیا. تو وہ رائیوں کے بارے میں شعر اور طرح پڑھتے ہیں. ان کے شیخ کی رائی وہی شعر جو میں نے پڑھا نا اس میں ترمیم کر کے پڑھتے ہیں. جے تو بندہ سائندہ پلہ نہ چھڑی رائی. اگر کہ اللہ کا بندہ ہے تو رائی کے ہاتھ کو بیعت کر کے ہاتھ کو پیچھے نہ ہٹا. اور واقعی حضرت بلے شاہ رحمہ اللہ کو پھر بہت فیض ہوا ہے، بہت دین پھیلایا ہے، عقیدہ توحید کی بہت خدمت کی ہے. قصور میں ان کا مزار شریف ہے. تو جو بات مجھے یاد آئی وہ یہ ہے کہ ہمارا پڑھنا پڑھانا، ہماری کتاب دین تبلیغ کوئی چیز ریاکاری کے طور پر دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے، لوگوں میں نام پانے کے لیے نہ ہو، صرف اللہ کے لیے ہو. اس پر بلے شاہ بڑی یاد ہے. بلے شاہ سلسلے میں ایک شعر کہتے ہیں، سنا دو شعر. چل او بلیا اوتھے چلیے جتھے سارے انے. بس تو اور کی جانا کہ اوپر سے گزر کے بلے شاہ فرماتے ہیں کہ وہاں چلے، میں اردو میں عرض کر رہا ہوں، جہاں ہمیں کوئی نہیں پہچانتا، نہ کسی کو یہ پتا ہے کہ یہ عالم ہے بلے شاہ، نہ یہ پتا ہے کہ سید ہے، نہ ہماری قوم پہچانے، نہ ہماری ذات پہچانے، نہ سانو کوئی بڑا منے. دوبارہ سنو. چلو بلیا اتھے چلیے جتھے سارے انے. وہ انے سمجھتے نابینا حافظیہ ہوئی. چلو بلیا اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساری ذات پچھاڑے نہ کوئی سانو منے. ایسی جگہ جا کے رہائش کرے کوئی ہمیں جانے نہیں، پہچانے نہیں. یہ گمنامی کا جذبہ ہے، یہ بہت اہم جذبہ ہے. اللہ شہرت دینے بعد کی بات ہے، لیکن خود جذبہ گمنامی کا ہونا چاہیے کہ مجھے کوئی نہ جانا. حضرت ملمت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس کچھ مہمان آئے. کہا جی ہمارے علاقے میں آپ کے فلاں خلیفہ صاحب رہتے ہیں، بڑے اچھے ہیں، ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں، تعریفیں کی اس کی. تو انہوں نے کہا ہاں یہ ٹھیک کہتے ہو، وہ بڑے اچھے ہیں، لیکن ایک عیب بھی اس کے اندر ہے، ایک خرابی بھی اس کے اندر ہے. پوچھا حضرت وہ کیا؟ فرمایا یہ خرابی ہے کہ لوگ اس کو جانتے ہیں، ایسا مٹاتا کہ کوئی نہ جانتا. ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند، ان کی ارشاد میں نے خود پڑھا ہے. فرماتے ہیں اگر قاسم پر علم کا دھبا نہ ہوتا، اپنے آپ کو ایسا مٹاتا کہ کوئی نہ جانتا. تو مانو کوئی نہ جاننا کوئی اچھی صفت ہے. شہرت حاصل کرنے کے لیے کرنا، مشہور ہونا، یہ کوئی اچھی صفت نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو اپنے بزرگوں کی برکت سے اخلاص نصیب فرمائے. اور حضرت مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ پر کروڑ رحمتیں اللہ نازل فرمائے. ان کی اولاد پر بھی اللہ سے ان کو دعا بھی دے دعا ہے. اللہ پاک تمام فضلہ کو
اللہ دردے کا اخلاص بھی فرمائے اور خوب دینی خدمات نصیب فرمائے، زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے دین میں گزارنے کی توفیق بخشے، صحت و عافیت کے ساتھ۔ مجمع صبح سے بھگت رہے شاہ صاحب کی حوصلہ افزائی گرم ہے